अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। अगस्त का पहला वीक शुरू हो चुका। ये वीडियो 1 अगस्त से सो ऑन 7 दिनों की है एंड इन 7 दिनों में एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है। जो प्लैनेटरी सेटअप एरीज़ इस वक्त बना हुआ है, उस प्लैनेटरी सेटअप के मुताबिक अगर छोटी सी भी कोई खुशखबरी आती है तो वो बहुत बड़ी महसूस होगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये सिचुएशन बैड पैच कहलाती है, बट जो नई तब्दीली है वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। 4 अगस्त को मरकरी नाम का एक प्लैनेट वर्गो एंगल पर आ जाएगा। मरकरी अगर वर्गो एंगल पर आए तो वो आपका 6th हाउस बनता है, वो 6th हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब भी मरकरी कभी भी अच्छी हालत में हो तो वो आपके लिए फिज़िकल हेल्थ को ग्रोथ देता है, स्पेशली माइंड हेल्थ को। एरीज़ स्टूडेंट्स हों, एरीज़ बिजनेसमैन्स हों, हाउस वाइफ्स हों, क्रिएटिव एरीज़ हों, डिज़ाइनर्स हों, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हों, एरीज़ को माइंड स्किल्स हमेशा ग्रोथ देती है। और ये मरकरी प्लैनेट है, आफ्टर द डीप रिसर्चेस, कि मरकरी जब भी अच्छा होता है एरीज़ को बेनिफिट देता है। एंड दिस इज़ माई प्रेडिक्शन, दिस इज़ द कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन कि मरकरी 4 अगस्त को अच्छा होने लगा है एरीज़ के लिए। इससे 5-6 फ़ायदे होंगे। जो जनरल एडवांटेजेस हैं, मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। जब भी अच्छा होगा, अच्छे एंगल पर हो या अपने ज़ाती घर में हो, 2 जगह पर ये बहुत अच्छा होता है। और ये जो बहुत अच्छा होता है उसमें से एक जगह या एक इवेंट अब 4 अगस्त को शुरू होने लगा। ये 20-22 दिन ही चलता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन उस 20-22 दिनों में आपके प्लान्स इफेक्टिव होंगे। अक्ल जहानत पर मबनी लक वाला प्लैनेट काम नहीं कर रहा, जुपिटर। डिसिप्लिन वाला प्लैनेट सैटर्न इस वक्त स्लो डाउन है। बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में मरकरी सूरज के साथ भी बहुत अच्छा था, अब सूरज से अलग होकर भी बहुत अच्छा है। सूरज अब पिछले हाउस में रह गया और मरकरी अगले हाउस में आ जाएगा। इसके एडवांटेजेस सुनिए, अब मैं तफसील बयान करता हूँ। मरकरी के 6th एंगल पर आने से जो जनरल एडवांटेजेस हैं उनमें तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, तो टीचर्स को इसका फ़ायदा होगा, लॉयर्स को इसका फ़ायदा होगा, जजेस को इसका फ़ायदा होगा, सेल्स एग्जेक्टिव्स को इसका फ़ायदा होगा। एंड इस तरह के तमाम वो लोग जो अपनी वोकल स्किल्स को, अपनी वोकेबलरी को या अपनी जो तर्ज़ गुफ्तगू है उसको यूज़ करेंगे। इवन पॉलिटिशियंस भी इसमें आते हैं, तो तकरीरी इक़दामात करते हैं, तो उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये इसके जनरल एडवांटेजेस हैं। फिर इसका फ़ायदा साइंटिस्ट को, स्टूडेंट्स को, ये भी जनरल एडवांटेजेस में हैं, क्योंकि जब भी ये अच्छी फॉर्म में होगा इस तरह के फ़ायदे सभी स्टार्स को मिलते हैं, एरीज़ को नहीं, सभी स्टार्स को, तो ये आपको भी मिलेंगे। बट आपके लिए स्पेशल जो है वो है 6th एंगल। ये इस वक्त वर्गो हाउस में है, तो तमाम वो जहनी कोफ्त जो वीक टाइम के बिहाफ पर आपके जहन को उलझा रही थी, आप डिसाइसिव नहीं थे, आप ब्रेव नहीं थे, आप ह्यूमरस नहीं थे, आप थिंकर नहीं थे, आप चीज़ों को सुस्ती से डील कर रहे थे, या जहनी इंतशार गालिब आ गया था, ज़हनी इंतशार की वजह से आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे थे, तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ माई प्रेडिक्शन एंड दिस इज़ माई कैलकुलेशन कि 4 अगस्त से ये टाइम आपकी फेवर में चला जाएगा। और ये मरकरी की 2022 की बेस्ट पोजीशन है। एंड सूरज ऑलरेडी आपके 5वें एंगल पर है, वहाँ भी कम्युनिकेशन, वहाँ भी डिसाइसिव पावर, वहाँ पर भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, वहाँ पर भी डील मेकिंग, वहाँ पर भी फैमिली वेलफेयर, वहाँ पर भी अक्ल जहानत, ये सब मुयस्सर है। तो सन एंड मरकरी 2 डिफरेंट एंगल्स पर अब आपको भरपूर फ्यूल्स दे रहे हैं, और इन फ्यूल्स को अगर आप यूज़ करें तो आप अपने कैरियर को, आप अपने रिलेशंस को, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, आप अपनी कैलकुलेशंस को, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। मुफ्त में आया, आपका इसमें क्या अमल दखल था? आपने तो कोई भी इक़दाम नहीं किया कि मरकरी जो है वो खुद ब खुद अच्छे एंगल पर आ जाए, या हम उसको खींच कर ले आएँ, या कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर दे। ये अल्लाह ताला का एक कानून था जिसमें अब बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये एक बेहतरीन एंगल है। एरीज़ को जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के बावजूद, एरीज़ को सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बावजूद, मरकरी और सन की सपोर्ट से नए कारोबार शुरू करने की इजाज़त एस्ट्रोलॉजिकली मुयस्सर है।
ایجوکیشنل پریپریشنز، ہائر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، پلاننگز، بینکنگ اینڈ اس طرح کی کوئی بھی پبلک ایکٹیویٹیز کرنا آسٹرولوجیکلی ریکمینڈڈ ہے. جب جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہ چیزیں منع کر دی جاتی ہیں، اور منع کرنے کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے کہ لکی فیکٹر بھی نہیں ہے، ڈسپلن بھی نہیں. بٹ شارٹ ٹرم پلانٹس اس وقت بلیسنگز آپ کے لیے کریٹ کر رہے ہیں. یہ بلیسنگ جتنے دن بھی میسر ہے تب تک آپ کو وہ لانگ ٹرم پلانٹس کی جو ریٹروگریشن ہے وہ تنگ نہیں کرے گی، اگر آپ سینسٹیو نہیں ہیں. اگر سینسٹیو ہیں تو پھر تو ایشوز آتے ہیں. سینسٹیو آدمی سمجھے سردیاں آئیں اسٹرانگ ہے، سردی نہیں لگے گی. سردی ایک آسٹرولوجیکل نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی ان اے سینس کہ جن کو سردی تنگ کرتی ہے. ویسے کسی کے لیے تو سردیاں بہت پرفارمنس دیتی ہیں، بہت ان کے سیلز بڑھ جاتی ہیں، کسانوں کے لیے وہ بہت اچھا موسم ہے کارکردگی دکھانے کے لیے. لیکن کسی کے لیے نیگیٹو، اگر آپ ویک ہیں تو سردی گھیر لے گی، اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو سردی نہیں گھیرے گی. اسی طرح گرمیاں. سو یہ جو سیزنز ہیں یہ ویک لوگوں کو زیادہ گھیرتے ہیں. جیسے بچوں کو زیادہ گھیریں گے وہ ویک ہوتے ہیں. بڑھاپے کے جو لوگ ہیں انہیں زیادہ گھیریں گے کیونکہ وہ ویک ہیں. جو لوگ اپنے جسمانی اسٹرینتھ میں، ذہنی اسٹرینتھ میں، کریج میں اسٹرانگ ہے انہیں ذرا کم گھیریں گے. لیکن اگر آپ ریٹروگریشنز کے ساتھ ہیں یا ویک ایریز ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آرٹیفیشل فیولز کی بھی ضرورت پڑے گی. جیسے ایز ایریز بلو سفائر از اے فرینڈلی اسٹون جو آپ کی نیچرل اسکلز کو انہینس کر سکتا ہے، جو آپ کے لیے ایک بوسٹنگ کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، کیٹلسٹ کا ایلیمنٹ دے سکتا ہے جس سے آپ کی انرجی لیول بڑھ جائے. ساتھ میں سورج شمس پڑھی جائے تو یہ آپ کے لیے بینیفیشری ثابت ہوگا. جلدی جو 3 ادروائز شارٹ ٹرم پلانٹس آپ کی فیور میں ہیں ان میں مارس آپ کے سیکنڈ اینگل پر چل رہا ہے اس وقت، اینڈ دیٹ از منی میکنگ ایریا. آپ کا رولنگ پلانٹ ہے. انویسٹمنٹس کی جا سکتی ہیں. پراپرٹی اس وقت خریدنے کا صحیح ٹائم ہے. گھر تبدیل کرنے کا اس وقت صحیح ٹائم ہے. کسی سے مقابلہ کرنے کا اس وقت صحیح ٹائم ہے. اینڈ اس کے علاوہ اپنے لاسز کو، اسپیشلی لائبلٹیز کو ریکور کرنے کا، لائبلٹیز کو ریپیئر کرنے کا، قرضے اتارنے کا یہ صحیح ٹائم ہے. وینس آپ کے 4تھ اینگل پر ہے. دس از اے ٹائم جس میں آپ فیملی گیٹ ٹوگیدرز کر سکتے ہیں، فیملی کی فیورز کے لیے کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. فیملی میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ کا اپنا بھی زندگی کا سکھ بڑھ جائے گا. ذہنی انتشار میں کمی مرکری کے ورگو اینگل پر آنے سے آ جائے گی. آپ کے فیصلوں میں طاقت اور اسٹرینتھ سورج کی وجہ سے آ جائے گی. وینس کی وجہ سے آپ کے لیے لو لائف میں انہینسمنٹ آئے گی، رومانٹک موڈ رہے گا، بیوٹی لونگ نیچر پروڈیوس ہوگی، اینڈ اس طرح کے دیگر ایڈوانٹیج جس سے آپ سافٹ ہارٹننگ کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں گے. یہ 20-22 دن کا پیریڈ ہے، آپ ان 20-22 دنوں کو خوب انجوائے کر سکتے ہیں. آخری بات، اگر سیٹرن تنگ کر رہا ہے، اگر جوپیٹر تنگ کر رہا ہے تو سورج شمس 5 دفعہ ایک دن میں پڑھنا ہوگی، بلو سفائر پہننا ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ اگر آلریڈی یہ کر رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو دین گو ود یور پرسنل کیلکولیشنز. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں ایریز. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. میں کئی سالوں سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں لیکن شاید ہوپ فلی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. آخری بات، پلانٹری پوزیشن تیزی سے اگست میں چینجز آئیں گی. شارٹ ٹرم ہی چینج آئے گی. جو لانگ ٹرم ہے جوپیٹر اینڈ سیٹرن اب یہ اکتوبر اور نومبر میں جا کے ٹھیک ہوں گے. تو جتنی توجہ آپ نے دینی ہے وہ شارٹ پیریڈ جو کبھی 20 دن کا ملے گا، کبھی 25 دن کا، کبھی 30 دن کا، ان کو مد نظر رکھ کر آپ کی جو بھی ایجنڈا آف دا سیزن ہے، تعلیم ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے، کاروبار ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے، ٹریولنگ ایک ایجنڈا ہو سکتی ہے، لائف پارٹنرشپ ایک ایجنڈا ہو سکتی ہے. تو ڈیپینڈ سارا شارٹ ٹرم پلانٹس پر ہے. لانگ ٹرم کو صرف آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے ود دا ہیلپ آف یور اسٹون. اگر آپ نے وہ کاؤنٹر کر دیا تو شارٹ ٹرم آپ کو جو چھوٹے پلانٹس ہیں سن، مون، مرکری، مارس اینڈ وینس، یہ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اکتوبر تک نہ جوپیٹر کی سپورٹ آپ کو ملنے والی ہے نہ سیٹرن کی سپورٹ ملنے والی ہے. میری کم بات کو زیادہ سمجھیے اینڈ چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیے. کبھی لمبے لمبے پیریڈ اچھے ملتے ہیں، لائک سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا، اور کبھی بیڈ پیچ بھی لمبے آتے ہیں. تو بیڈ پیچ میں اپنی اسٹرینتھ کو منوائیے. کٹی پتنگ کی طرح بہیو مت کریے. ہوائیں جدھر کو لے گئیں لے گئی. اگر خزاں آئی تو ڈہ گئے، اگر بہار آئی تو پھول کھل گئے. تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ خزاں کے سیزن میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے اور بہار کے سیزن میں اپنی گروتھ کو ڈبل ٹرپل کریے تاکہ خزاں کے سیزن کو
اچیو خزاں کے سیزن کے ڈیمیج آپ تک نہ ہو. گروتھ ناٹ اونلی ان دا مٹیریل سائڈ, ان یور نالج, ان یور فزیکل اسٹرینتھ, ان یور لو لائف, ان یور رسپیکٹ, ان یور فیس ویلیو, دیز آر آل گروتھ. یہ سب ایک فیکٹر کو اچیو کرنے کے لیے سارا زور نہ لگایا کریں. زندگی میں بہت خوشیاں ہیں, کوئی صرف پرسنالٹی اٹریکٹیو, کوئی صرف کمیونیکیشن اٹریکشن, کوئی صرف ایجوکیشنل, کوئی صرف بزنس. کسی ایک میں نام پیدا کریے, لیکن کام سب میں کرنے کی کوشش کریے, تو ہی عروج ملے گا, تو ہی دائمی کامیابی میسر آئے گی. ادروائز کسی نے ایک ادھر پیسہ بہت کما لیا, ادھر صحت ڈاؤن ہو گئی, کوئی فائدہ نہیں اس کا. ادھر صحت بہت کما لی, ادھر غربت چھا گئی, تو کوئی فائدہ نہیں صحت کا, الجھ کے رہ جائیں گے. مفلسی انسان کو بے عزت کروا دیتی. سو ادھر پیسہ بھی کمائیں, ادھر صحت بھی بنائیں, دونوں کو اکٹھا کر کے عزت بنائیں, تینوں کو اکٹھا کر کے مذہب میں جاذبیت پیدا کریے, مذہب میں اکٹھا کر کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اقدام کریں. یہ چین سسٹم ہے. جب آپ ایک سائڈ پر کامیاب ہوتے ہیں, کئی سائڈوں پر خود بخود کامیابیاں میسر آنا شروع ہو جاتی. دیٹس آل فرام مائی اینڈ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. یہ آپ کی دعائیں میرے لیے نہ صرف اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اور یہ بات میں اعلانیہ کہتا ہوں, کسی کے کان میں یہ بات نہیں بولتا, پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے. پچھلے 10 سال سے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور یہی میری کامیابی کا اصل راز ہے, آپ کی دعائیں. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کر دیتی ہے. اگلے ہفتے جو مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے ان کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.